الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَفِيءُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام، حضرات علماء کرام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، آج باوجود کہ حاضرین ایک بڑی تعداد میں ہیں، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، لیکن ہر طرف کچھ اداسی چھائی معلوم ہوتی ہے، اور اداسی بتانے کی چیز نہیں، دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. تو مجھے اس طرف توجہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک وقت تھا جب کربلا کا سارا واقعہ ختم ہوا. حضرت حسین نے جام شہادت نوش کیا 10 محرم، اور اس کے بعد وہ شام بھی آئی. وہ شام اداسی کی شام تھی. آج اس شام کی جھلک میں اس مجمع میں بھی محسوس کر رہا ہوں. آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ دور دور سے تشریف لائے، اور آپ کے آنکھوں کی طلب بتا رہی ہے کہ آپ بات کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے آئے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں. آنکھوں سے پیاس ٹپکتی ہے کہ واقعات کیا تھے اور کیا رخ اختیار ہو گیا. پچھلے سال ہم نے اکیڈمی میں 10 رات یہ پروگرام رکھا، اور 10ویں رات ایک یہی حال تھا کہ ہر طرف چھائی اداسی. سناؤں میں تم کو مسائل سیاسی 81 82 83 84 85 86 87 88. آپ حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی سنا، مولانا اکرم صاحب کی تقریر سنی، حافظ زین صاحب کی تقریر سنی، تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے. تاہم جو بات اس میں ہے، میں چونکہ اب وقت تھوڑا ہے تو بات لپیٹتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کربلا میں بھی ایک شام تھی جب سارا واقعہ ہو چکا
اور کہاں ہوا؟ آپ بار بار سن چکے ہیں، کربلا میں ہوا. اور واقعہ جب سارا ہو چکا، اب اہل بیت کا اجڑا ہوا قافلہ جب یہ چلے تھے تو ایک بڑی شان تھی، ایک مقام تھا اور ایک قبیلہ تھا، ایک قافلہ تھا. اور اب جب واقعہ ہو چکا اور حضرت حسین کی بہن، حضرت حسین کی بیوی، حضرت حسین کا بیٹا زین العابدین یہ کوفہ کے بازاروں سے گزر کر جا رہے ہیں، یہ لٹا ہوا قافلہ آیا بڑی آبادی کی شان کے ساتھ. اور اب افسردگی میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ کے جو مکان ہیں اور ادھر جو مکان ہیں، ان مکانوں کی چھتوں پر اتنی عورتیں مرد ہجوم کے ساتھ چڑھے ہوئے ہیں. اور وہ یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز معلوم کرنے کے لیے چڑھے ہوئے تھے، وہ چڑھے تھے کہ آج حسین کا قافلہ مگر حسین نہیں. حسین کی بہن زینب ہے، ان کی بیوی ہے، ان کا بیٹا ہے، اور یہ نکل رہے ہیں. تو اب ان کی دیکھ کر آہیں نکل گئیں. انہوں نے اوپر سے چھتوں سے جب رونا شروع کیا تو زین العابدین نے پھوپھی سے پوچھا کہ پھوپھی جان یہ کیا ہوا؟ رونے کی صدائیں مکانوں سے آ رہی ہیں. لیکن حضرت زین العابدین وہ چھوٹے تھے لیکن سمجھ تھی، شعور تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہماری اس قسم و پرسی پر، ہمارے حال کی افسردگی پر یہ رو رہے ہیں. تو پھوپھی سے سوال کیا کہ پھوپھی جان ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، اب تو یہ ہم پر رو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی کوئی بتایا جائے کہ ہمیں مارا کس نے، ہمیں مارا کس نے. ان ہؤلاء یبکون علینا، اب تو یہ ہم پر رو رہے ہیں. فمن قتلنا غیرہم، اے آنے جانے والوں اور اے دیکھنے والوں بتاؤ کہ ہمارا قاتل کون ہے. اور ظالم پہ گزرتا ہے لمحہ گراں بے حد، ظالم پہ گزرتا ہے لمحہ گراں بے حد، مظلوم کی آنکھوں سے جب اشک نہ ہو جاری. مظلوم جو ہے، جس پر ظلم ہوا، وہ تو رو نہیں رہا. مظلوم بتا رہا ہے کہ اہل بیت کا حوصلہ کتنا عظیم، کہ نہ حضرت زینب رو رہی ہیں، نہ فاطمہ رو رہی ہیں، حضرت حسین کی بیوی، نہ بچے رو رہے ہیں. اور رو کون رہے ہیں؟ جنہوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دے کر، بلا کر بے وفائی کی، رو بول رہے ہیں. اب یہ ایک بڑا ہی المناک احساس ہے. تو اس لیے میں نے یہ شعر کہا کہ ظالم پہ گزرتا ہے وہ لمحہ گراں بے حد، مظلوم کی آنکھوں سے جب اشک نہ ہو جاری. ہنگامہ ہستی میں انسان تو انسان ہے، پتھر بھی بکھر جائے جب ضرب لگے کاری. جب ضرب کاری لگتی ہے تو پتھر بھی، پتھر بھی بکھر جائے جب ضرب لگے کاری. جب ضرب کاری لگے تو پتھر بکھر جاتے ہیں. دلی تو نہ ہے سنگو خشت، در سے باہر نہ آئے کو. تو میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ آفرین
ان نہ رونے والوں کی، نہ آفرین ان خواتین کی، آفرین اہل بیت کے اجڑے ہوئے کافرے کی، اور افسوس ان پر جو بلانے والے، حسین سے بے وفائی کرنے والے اور پھر رونے والے۔ اب جب سوال کے جواب میں کہا کہ یہ کس کی صدا تھی کہ فن قتلنا غیرہم، ہمیں پھر مارا کس نے بتاؤ؟ تو پھر حضرت زینب نے جواب دیا، یا اہل الکوفہ، اے کوفہ کے رہنے والوں، سوءۃ لکم، تمہارا برا ہو، ما لکم خذلتم حسینا، اور تم نے حسین کو یہاں لا کر کتنا کمزور کیا، ما لکم خذلتم حسینا وقتلتموہ، اور تم نے اس کو قتل بھی کیا، وورثتموہ، اب وارث بھی تم ہی بن بیٹھے۔ کہ جو صدائیں آ رہی تھیں حسین کی ہمدردی میں، تو کیا مانا تھا کہ وارث اب یہی ہیں، وہ وارث وہی بن بیٹھے جو کرنے والے تھے۔ سوءۃ لکم ما لکم قتلتم حسینا وقتلتموہ ونہبتم اموالہ وورثتموہ، اسی کو تم نے لوٹا۔ رہ گئے عراق منتظر کشتے حجاز تشنا کام۔ میں توجہ آپ کو سب لگا رہا ہوں کیونکہ بات بڑی آسان ہے، چھوٹی سی، اور تفسیر کے ساتھ آپ سن چکے۔ میں ایک دو لفظ بولوں گا، اور آپ سب حضرات سے التماس ہے کہ میرے ان دو لفظوں کو یاد رکھنا، دو لفظوں کو، یعنی 2 ایکسپریشنز، 2 phrases، اس کو اس طرح یاد رکھنا۔ اب اس کی تکرار تھوڑی سی میں کروں گا تاکہ سمجھ آ جائے۔ پہلی فریز جو ہے وہ یہ 1 سے 2 اور دوسری ہے 2 سے 1۔ سارا سر کربلا آپ کو اس میں نظر آ جائے گا۔ 1 سے 2 اور 2 سے 1، اس کے بعد سینہ کربلا۔ یہ میرے کلمات جو ہیں یہ بھولیں گے تو نہیں نا؟ کیا کہا؟ 1 سے 2 اور پھر 2 سے 1۔ اب عنوان یہی ہے، موضوع یہی ہے، بیان یہی ہے جو میں نے کر دیا، لیکن اس کو سمجھنا جو ہے اس کے لیے باقی منٹ لگ جائیں گے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ 1 سے 2، اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں، اس کے بعد پھر 2 سے 1، پھر اس کے بعد 1 سے بعد کربلا۔ تو پہلے یہ 2 لفظ جو ہے نا اس کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم رو اسلامی میں ممالک کتنے ہی ہوں، قلم رو اسلامی میں یعنی مسلمانوں کی بادشاہی میں جہاں جہاں قلم چلتا ہے، قلم رو اسلامی میں ملک کتنے ہی کیوں نہ ہوں پر جھنڈا ایک ہوتا ہے۔ قلم رو اسلامی میں کتنے ہی ممالک کیوں نہ ہوں، یمن ہو، شام ہو، عراق ہو، مصر ہو، ایران ہو،
خوزستان ہو، وزیرستان ہو، کابل، ممالک کتنے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان سب کا جھنڈا ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلافت۔ پہلے رواج تو یہی تھا نا کہ ہر ملک کا اپنا نام ہے، ہر ملک کا، چین اپنا نام ہے، جاپان اپنا نام ہے، روس اپنا نام ہے، ہر ملک کا اپنا نام ہے۔ انگلینڈ ایک ملک ہے، اسکاٹ لینڈ ایک ملک ہے، ویلز ایک ملک ہے، آئرلینڈ ایک ملک ہے، ہر ملک کا نام اپنا اپنا۔ اسلام نے یہ سکھایا، اے انسانوں، اپنے اپنے ملک کی بجائے تم ایک سب اپنے لائن میں مل کر ایک ہونا سیکھو۔ یہ اسلام نے سکھایا۔ تو خلافت کا عنوان، خلافت کا جھنڈا، خلافت کا پرچم مسلمانوں نے لگا کر کہا کہ نام ہے خلافت کا، نام ہے خلافت کا، ایک حکومت کا۔ اس میں آئے گا مصر بھی، اس میں آئے گا شام بھی، اس میں آئے گا عراق بھی، اس میں آئے گا ایران بھی، اس میں آئے گا خوزستان بھی، اس میں آئے گا کابل بھی، اور بھی اسلام جہاں جہاں جائے سب آئیں گے اس میں۔ تو اسلام ایک پرچم تھا، اس کے نیچے یہ نظام قائم ہوا، اس کا نام کیا ہے؟ خلافت۔ اب کیا حالات ہوئے کہ حضرت امام مظلوم حضرت سیدنا عثمان، ان کی شہادت پر ایک روایت چلی آ رہی تھی، اس امت میں ایک امام ایسا ہوگا جس کے قتل پر مسلمانوں کی تلوار اس طرح بے نیام ہوگی کہ پھر شاید قیامت تک وہ نیام میں نہ جا سکے۔ ایک امام حضرت علی مرزا اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں، یہ بزرگان دین یقینی طور پر کسی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ غیب کو غیب کہہ رہا ہوں تو اللہ کو کہہ رہا ہوں، لیکن حضرت علی حضرت عثمان کو کہا کرتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ کہیں آپ ہی اس امت کے وہ امام تو نہیں کہ جب تک آپ رہے خلافت ایک، نظام ایک، لیکن آپ کے بعد آپ ہی اس امت کے وہ امام ہیں کہ جس کے قتل پر مسلمان کی تلوار بے نیام ہوگی، اور پھر یہ لڑتے ہی رہیں گے، وہ نہیں ہو سکے گی۔ اس واقعہ کی تفصیل میں یہ نہیں جانا کہ کس طرح یہ واقعہ ہوگا، لیکن جو ہی حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت عثمان کو شہید کنہوں نے کیا؟ حضرت عثمان کو شہید کنہوں نے کیا؟ کافروں نے نہیں، یاد رکھیں، حضرت عثمان کو شہید کافروں نے کیا، باغیوں نے کیا۔ باغی کون ہوتے ہیں؟ جو ہوں اپنے اور بے وفائی کی لہروں میں آ کر اپنے وہ تلوار چلا دیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ باغی۔ حضرت عمر کو شہید کیا کافروں نے، ان کو شہید کیا کافروں نے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ، ان کو شہید کیا کافروں نے، لیکن حضرت عثمان کو شہید کیا، بولو، باغیوں نے۔ یہ مسلمان کہلاتے تھے، اور انہوں نے جو کارروائی انہوں نے کی، تو اب جب ان باغیوں نے ان کو شہید کیا، اس وقت توجہ فرمائیں، جب باغیوں نے امام المسلمین، جو مسلمانوں کا امام ہے بڑا، سب سے بڑا، جب اس کو مسلمانوں نے، ان باغیوں نے ان کو قتل کیا، اس کے بعد آپ سوچیں، ذرا سوچیں
اس سے اگلی کاروائی کیا ہو سکتی تھی؟ بھائی آپ ماشاءاللہ یہ دین کا علم، واقعات کا، قرآن حدیث کا نہ ہو، لیکن دنیا کا علم اور دنیا کے تجربات اور دنیا کے انقلابات آپ نے دیکھے ہیں، اندازہ کریں اور اپنے خیال میں کچھ سوچیں اور اپنے اندر سے جواب پوچھیں کہ جو سربراہ پورے ملک کا وہ بغاوت میں مارا گیا، اب اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ سوچتے سوچتے تھک جائیں گے، اندر سے جواب نہیں آئے گا۔ ہر شخص کی سوچ اپنی اپنی، کہ جب ایسا حال ہو جائے کوئی چھوٹا موٹا مارا جائے تو بڑے آ کر فیصلہ کر دیں گے، لیکن جب بڑا ہی مارا گیا اور بے گناہ مارا گیا اور بغاوت میں مارا گیا اور گڑبڑ میں مارا گیا، غلط فہمیاں اس کے بارے میں پھیلائی گئیں کہ اس کے عامل جو ہیں وہ ملک کے مختلف حصوں میں عوام پر ظلم کرتے ہیں، یہ خود تو نہیں لیکن اس کے عامل کرتے ہیں، اور اس کے جو صوبے دار ہیں مختلف صوبوں میں وہ کام کاج کرتے ہیں۔ بہرحال وہ امام شہید ہو گیا۔ اب اگر اس وقت ذرا بھی توقف کیا جاتا تو اگلا سب یہ تھا کہ سمجھتے کہ اسلام کا جھنڈا ختم ہے اب سے۔ تو یہ ناکامی جو تھی کہ اسلام کا جھنڈا ختم ہے، یہ نہیں کہنا تھا کسی نے، یہ کسی نے نہیں کہنا تھا کہ کون ناکام ہوا، اخیر میں نام آنا تھا محمد عربی کا، کہ محمد عربی نے جو اسلام کی تحریک چلائی تھی اور مکہ سے جو سورج طلوع ہوا تھا اور مدینہ میں جو چمکا تھا اور جہاں فتوحات ہوئی تھی، اب اتنی جلدی مدت میں 3 ہی خلافتوں میں، بھائی میری بات آپ بتائیں، بھائی جب ایسا موقع آ جائے تو نام چھوٹوں کا ہوتا ہے یا بڑے کا؟ آپ کو دل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ناکامی کا الزام، اس میں بدنام کیا جانا تھا خاتم النبیین کے نام کو، حالانکہ خاتم النبیین کی کامیابیاں اتنی چمک کے ساتھ آئی تھی کہ ایسا سروج شروع ہوا تھا، افلت شموس الاولین و شمسنا۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اب میں پھر توجہ دلاتا ہوں کہ جب امام المسلمین کو اس طرح بغاوت میں مارا گیا اور غلط فہمیاں پھیلا کر اس کے عامل یوں کرتے ہیں، تو اب اگر آگے خاموشی اختیار کی جاتی، کچھ بھی خاموشی اختیار کی جاتی، تو پھر اگلا سب کیا تھا کہ اعلان کر دیا جاتا کہ اسلام ختم ہی ہو گیا، بس جھنڈا ہی ختم ہو گیا۔ ایسا ہی ہونا تھا نا؟ یا اور کوئی بھی پاسبلٹی آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ اور کوئی ذہن نہیں آتی؟ اب یہی ہونا تھا۔ اس وقت بڑے تدبر کی ضرورت تھی۔ یہ باغی جنہوں نے یہ کام کیا، ایک تو انہوں نے یہ کام کیا بہت بڑا کام اور بڑی جرأت کے ساتھ کیا اور بڑی بدبختی تھی ان کی، ان کو بھی فوراً خیال آیا کہ اب تو حج کا سیزن جو ہے وہ ابھی ختم ہوا ہے، تو جو حاجی ہیں اب جب واپس آئیں گے مدینہ میں، جب وہ مدینہ میں آئیں گے اور امام ان کا خلیفہ کوئی بھی نہیں، جب وہ گئے تھے حج کرنے تو ایک نظام تھا، ایک شوکت تھی، ایک سلطنت تھی، لیکن جب وہ مدینہ میں آئیں گے تو دیکھیں گے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر ان باغیوں کو خیال آیا کہ پھر مسلمان زیادہ تعداد میں جب آ جائیں گے واپس حج سے تو پھر ہمیں وہ پکڑیں، شاید ہم کو پکڑ لیں، اس لیے انہوں نے فوراً کیا کہ پھر بھائی کسی کو اپنے اوپر نہ آئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی موجود تھے،
تو حضرت علی مرتضیٰ کو وہ کہنے لگے اے علی اے علی اے علی ہمیں سنبھال، ہم تیری بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو حضرت حسن پہرا دے رہے تھے ان کے مکان پر، تو حضرت علی کوئی غافل نہ تھے، تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ اس طرح کر کے کہ میرے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، وہ کہہ رہے کہ حضرت آپ ہاتھ بڑھائیں، آپ یہ حضرت علی ہاتھ کہتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح حضرت علی نے منظر دیکھا تو حضرت علی کی فراست نے فیصلہ کیا کہ اگر میں اب خلافت قبول کر لوں تو اسلام کے جھنڈے کو شاید پھر ہم اٹھا سکیں، اور اگر اب بھی نہ کیا تو یہ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ کا مشن ختم ہو گیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس وقت ہاں کر لی، کہا کہ ٹھیک۔ ان کا منشا یہ تھا کہ اب جو مسلمان گر چکے ہیں ان کو پھر سے اٹھانا ہے، اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکی۔ حضرت علی مرتضیٰ کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح قدم اٹھایا کہ اس وقت بے کسی تھی، ہر طرف باغی چھائے ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے قیادت قبول کر لی کہ تاکہ ایک دفعہ تو یہ نہ کہہ سکیں کہ اسلام کا جھنڈا اتر گیا ہے۔ انہوں نے پھر آگے قبول کر لیا۔ جب انہوں نے قبول کر لیا، اب انہوں نے تو اس حکمت کے ساتھ قبول کیا، لیکن دوسری طرف جو مارا گیا تھا، جو شہید کیا گیا تھا، جو امام مظلوم تھا، حضرت عثمان جس وقت شہید کیے گئے ان کی بیوی وہ کون تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے قرآن پڑھتے تو بے ساخی میں وہ بیوی آگے بھی آ گئی، اس کی انگلیاں بھی کٹیں، کٹ گئیں، اور پھر جب وہ بیوی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کیا کرنا تھا؟ اس وقت اس نے اب اور جب خامد فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو پھر کس کو عورتیں کس کی طرف آتی ہیں؟ اپنے بھائیوں ماں باپ کی طرف، اپنے پیکے، جس کو کہتے ہیں پیکے۔ عورتیں ایسے وقت میں پھر رخ کرتی ہیں۔ وہ کون تھی؟ حضرت عثمان کی بیوی، وہ امیر معاویہ کی بہن تھی۔ امیر معاویہ کی بہن تھی۔ امیر معاویہ کے پاس جب یہ واقعات پہنچے اور وہ کڑی انگلیوں کے ساتھ، خون آلود قمیض کے ساتھ جب آئی تو امیر معاویہ تھے، وہ گورنر تھے شام کے، حضرت عثمان کی طرف سے، وہ یہاں کے گورنر تھے۔ جب وہ بی بی آئی مظلومیزہ پکارتی ہوئی تو خون چڑھ گیا سارے شام والوں کی آنکھوں میں، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب ان کو اطلاع ملی کہ ادھر تو علی خلیفہ ہو گئے، ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ کیا حال ہے، ان کا ادھر تو وہ ہو گئے خلیفہ۔ تو انہوں نے، امیر معاویہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن عثمان کے قاتلوں کو جب پکڑیں تو میں بھی آپ کو مان لوں گا، لیکن اگر عثمان کے قاتلوں کو نہ پکڑیں میں نہیں مانوں گا۔ انسان کی سوچ، انسان کیوں، علم غیب تو اللہ کا ہے نا۔ حالات کے مطابق امیر معاویہ کو یہی ہوا کہ یہ علی جو ہے انہوں نے سمجھوتا کیا قاتلوں کے ساتھ۔ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا تھا، انہوں نے سیاست کی تھی کہ کسی طرح یہ نہ کہہ سکیں کہ اسلام کا جھنڈا ہی گم ہو گیا۔ میری بات سمجھا رہی ہے نا؟ اب دیکھو آپ سے یہ کہتا ہوں، ذرا غور کریں کہ آپ مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت عقیدے کے ہیں، تو ذرا بات سمجھیں کہ جب امیر معاویہ کا نام آتا ہے تو عام کسی نوجوان سے پوچھیں
کہ امیر معاویہ کون ہے، کسی نوجوان سے پوچھیں، وہ معلوم ہے کیا کہے کھڑے ہو کر، کیا کہا امیر معاویہ کون ہے؟ ارے یزید کا باپ۔ تو امیر معاویہ کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اسی نام سے یزید کا باپ۔ یا یہ نہ کہیں کہ امیر معاویہ کون ہے، کہ جنہوں نے علی کو نہیں مانا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ علی کی شان اپنی جگہ، لیکن جب تک وہ قاتل کو نہ پکڑے میں نے بیعت نہیں کرنی، تو نہیں نہ مانا۔ کہ معاویہ کون ہے؟ یزید کا باپ۔ کوئی دوسرا ہوگا تو کہے گا جسے علی کو نہیں مانا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ کون تھے۔ حضرت عمر کا انتخاب، حضرت عمر کوئی معمولی آدمی ہے، حضرت عمر کا انتخاب تھے امیر معاویہ۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں رہے کہ امیر معاویہ سے پہلے شام میں والی کون تھے؟ امیر معاویہ تو شام میں آئے بعد میں، اس سے پہلے کون تھے؟ اس سے پہلے تھے حضرت یزید۔ حضرت امیر معاویہ شام میں گورنر بن کر یا صوبے کا والی بن کر بعد میں آئے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ حضرت یزید بن ابی سفیان۔ ابو سفیان کے بیٹے، ان کا نام تھا یزید، وہ تھے پہلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں ایک مرض چلا تھا ان کا، یا غالباً کوئی اور ایسا مرض تھا کہ وہ اس میں حضرت یزید بن ابی سفیان ان کی وفات ہو گئی۔ تو ابو سفیان ابھی زندہ تھے، اور کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ تو جب خبر پہنچی مدینہ منورہ میں کہ حضرت یزید بن ابی سفیان وہ فوت ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ کے گھر گئے فاتحہ تعزیت کے لیے۔ تعزیت ہوتی ہے، تو تعزیت کے لیے حضرت عمر گئے اور کہا کہ آپ کا بیٹا شام میں ملک کی خدمات سر انجام دے رہا تھا، سردوں پر پہرا دے رہا تھا، ہمیں اس پر بڑا اعتماد تھا، لیکن اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان نے دل جوئی کی، ان کو کوئی حوصلہ دیا۔ تو جب حضرت عمر واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا ابو سفیان نے کہ امیر المومنین، میرا بیٹا تو اسلامی سرحدوں پر خدمات سر انجام دیتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن اب آپ وہاں کسے لگائیں گے؟ یہ سرحد بڑی نازک ہے، کیوں؟ ساتھ ہی بازنطینی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، کیسر کی فوجیں قریب، تو وہاں کون سا آدمی رکھیں گے آپ؟ یہ سوال کس نے کیا؟ ابو سفیان نے۔ کس سے کیا؟ حضرت عمر سے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ میں اس کے لیے آپ کے دوسرے بیٹے کو، جس کا نام ہے معاویہ، میں اس کو مقرر کروں۔ ابو سفیان نے یہ سوال سن کر کہا، بہت حیران ہو گئے، کہنے لگے جی کیا ایک ہی خاندان کے ذمہ ہے سارا کام؟ کیا ایک ہی خاندان کے ذمہ ہے کہ میرا پہلا بیٹا اگر فوت ہو گیا، اب دوسرا بیٹا میرا آپ انتخاب کر رہے ہیں؟ تو کیا لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک ہی خاندان۔ تو حضرت عمر نے عجیب جواب دیا، میں جناب خلافت کو میں نے چلانا ہے، آپ نے نہیں۔ خلیفہ میں ہوں، میں نے اسلامی خلافت کو اور میں نے اسلامی اسٹیٹ کو اور کلمہ اسلامی کو، مجھے پتا ہے کہ کون سا پرزہ کا فٹ کرنا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں
کہ یہ بھائی ہے، ملک میں نے چلانا ہے، آپ نے نہیں۔ اب سفیان لاجواب ہو گئے۔ اب حضرت عمر کو نہیں، حضرت معاویہ کو آپ اس طرح پہچانے کہ حضرت معاویہ کون تھے؟ حضرت عمر کا انتخاب تھے، اور حضرت عمر وہ ہیں کہ جو اللہ کا انتخاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کے حضرت عمر کو لیا تھا اللہ سے، اے اللہ اس کو بھیج دے۔ حضرت عمر اللہ کا انتخاب تھے اور امیر معاویہ عمر کا انتخاب تھے۔ حضرت عمر 10 سال کے قریب حکمران رہے، اور جتنا عرصہ بھی وہاں ہوا امیر معاویہ ان کی طرف سے۔ اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ رہے، کتنا عرصہ؟ 12 سال، اور 12 سال ان کی طرف سے نمائندہ شام میں کون؟ معاویہ۔ اور عمر کا بھی انتخاب اور عثمان کا بھی، کچھ عرصہ عمر کے انتخاب میں اور پھر عثمان کی پوری سلطنت 12 سال میں۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب انصاف کریں کہ معاویہ کا تعارف یزید کے نام سے یا علی کی خلافت کے اختلاف کے نام سے چلے گا، یا وہاں سے چلے گا عمر کا انتخاب عثمان، یا کہاں چلے گا؟ بھائی آپ کچھ تو میری بات کا تائید کریں نا، کہاں سے چلے گا؟ پہلے سے چلے گا نا۔ اب حضرت معاویہ کہا کرتے تھے کہ علی کو، اے علی آپ کی بزرگی، کیوں پتہ تھا کہ یہ سابقین میں سے ہیں، ان کی شان کیا؟ جو علی کی شان وہ تو کسی کی نہ تھی، جو علی کی شان وہ تو امیر معاویہ کی نہیں تھی۔ حضرت معاویہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، کہا کہ ہم آپ کی شان کے منکر نہیں، لیکن مسئلہ ہے خون عثمان کا، یہ ان کا خون جن قاتلوں کے ذمے ہے ان کو پکڑیں، میں آپ کے متحد میں بیعت کروں گا، آپ ہی ہیں خلیفہ راشد۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان وہ حضرت علی ہیں۔ تو جب آپ انصاف سے کہیں کہ آپ کے سامنے جب کبھی یزید کا معاویہ کا تعارف یہ ہوتا ہے یزید کے باپ، کہو کہ یہ ایک ہلکا پوائنٹ ہے، علی سے مخالفت یہ ایک ہلکی بات ہے۔ اصل مقام معاویہ کا کیا ہے کہ حضرت عمر کا انتخاب، کس کا انتخاب؟ جو خود اللہ کا انتخاب تھے۔ اب میں بات ختم کرتے ہوئے آپ کو اس سے توجہ دلاؤں گا کہ کچھ اختلاف ہوا جس کی وجہ سے ایک سلطنت اب کتنی ہو گئی؟ بھائی کیا دو؟ پہلے سلطنت ایک تھی، جھنڈا ایک تھا، لیکن اب شام کی حکومت حضرت علی کو شان کے ماننے کے باوجود ان کے ساتھ ایک جھنڈے میں نہیں، اور حضرت علی جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میری خلافت اکٹھی نہ ہو جائے، مسلمانوں کی طاقت اکٹھی نہ ہو جائے، میں قاتلوں پر کیسے ہاتھ ڈالوں؟ حضرت علی کہتے ہیں امیر معاویہ کو کہ یہ میرے بس میں نہیں، یملکون نہ ولا نملکہم۔ شریف رضی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو قاتل ہیں وہ تو میرے پر چھائے ہوئے ہیں، اب میں ان کو کیسے پکڑوں؟ وہ کہتے تھے میری مدد کرو تاکہ میں پکڑوں، یہ کہتے تھے نہیں پہلے پکڑو پھر آئیں۔ وہ بات لمبی ہوتی ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اب حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ کو آخری خط، ان میں لڑائی بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، بڑے مقابلے بھی ہوئے، لیکن آخری خط امیر معاویہ کا جو حضرت علی نے سنبھال لیا اور قبول کیا۔ امیر معاویہ لڑنے میں سب سے پیچھے رہنے والے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے، سب سے زیادہ صلح کا طالب، سب سے زیادہ محبت کا طالب، سب سے زیادہ آشتی کا طالب کہ لڑنا نہیں، یہ سرش تھی امیر معاویہ کی۔ تو امیر معاویہ نے خط لکھا علی کو، علی آپ کی اپنی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ہم نے لڑ کر دیکھ لیا، اتنا تھا جنگیں بھی کی، کتنے لوگ ادھر بھی مارے گئے ادھر بھی مارے گئے، لیکن کوئی فائدہ ہوا؟ آپ سوچیں کوئی فائدہ ہوا؟
اور اگر کوئی فائدہ نہ ہوا تو پہلا کام ہم یہ کریں، آپس میں عہد کریں کہ میں نے آپ پر حملہ نہیں کرنا، آپ نے مجھ پر نہیں کرنا. جو مقبوضات آپ کے ہیں میں وہاں نہیں لڑوں، جو میرے ہیں آپ نہ لڑیں. تو پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس طرح ایک دوسرے کے قریب آئیں. یہ تجویز کس کی تھی؟ یہ تجویز ہے امیر معاویہ کی. جو یہ تجویز پہنچی حضرت علی کو، حضرت علی نے فوراً جواب میں کہا منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے. اب ان دونوں میں صلح ہو گئی کہ پہلا قدم تو ہو گیا اکٹھا ہونے کا، پھر اور ممکن ہے آگے بھی کام بڑھے. تو حضرت علی مرتضیٰ اور امیر معاویہ دونوں اس بات پر اکٹھے ہو گئے تو کچھ قریب ہوئے. اس کے بعد حضرت علی کی شہادت ہو گئی. جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی، علی کی شہادت ہو گئی تو جو ان کے علاقے تھے، عراق کے جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت علی کی بجائے ان کا جانشین چننا تھا، انہوں نے جانشین چن لیا حضرت امام حسن کو. حضرت حسن جو تھے ان کو آ کے یہ علی کے جانشین ہیں. تو جب علی کے جانشین حضرت حسن چنے گئے تو حضرت حسن جو تھے وہ پھر میدان میں آ کر کہنے لگے کہ میں معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں. یہ پہلے تو علی نے تو اتنا کام کیا نا کہ کسی درجے میں ان کی تجویز مان لی. اب اس کو آگے لے جانے کا حوصلہ کس کا، پہل کس نے کی؟ حضرت حسن نے. تو حسن نے کہا کہ میں معاویہ صلح کرنے کو تیار ہوں، شرط میری یہ ہے کہ حکومت چلے ابو بکر عمر کے طریقے پر. اس وقت اسلامی سلطنت کامیاب نہیں ہوگی جب تک ابو بکر عمر کا طریقہ نہ ہو. میری یہ ایک ہی شرط ہے. کس نے کہا؟ حضرت حسن نے. پھر امیر معاویہ نے کہا منظور، منظور. وہ تو پہلے ہی عمر کا انتخاب تھے، امیر معاویہ عثمان کا انتخاب تھے، ان کے لیے کوئی بات کوئی نئی نہیں تھی. انہوں نے کہا منظور، منظور. جب انہوں نے کہا منظور تو حضرت حسن اور معاویہ پھر آپس میں کہہ دو ایک ہو گئے، پھر آپس میں ایک ہو گئے. امیر معاویہ نے شرطیں مان لی تو پھر کیا ہے کہ دو میں ایک. پہلے میری کیا گزارش تھی؟ ایک سے دو، اب دو سے ایک. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ دو سے ایک، اس وقت آگے پھر واقعہ کربلا سمجھ نہیں آئے گا. تو پہلے ایک سے کہہ دو، پھر کیا بولو؟ ایک سے دو، اور پھر کہو کہ دو سے ایک. ایک سے دو کیسے ہوئے؟ جب علی اور معاویہ کے دو جھنڈے اٹھے. اور دو سے پھر ایک کیسے ہوئے؟ جب حضرت حسن اور معاویہ نے آپس میں ایک ہو گئے. اب جو لوگ تاریخ بصیرت سے نہیں پڑھتے، دماغ میں روشنی نہیں، وہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ایک غلط بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت حسن نے مجبوری میں صلح کر لی تھی کیونکہ وہ کمزور تھے. سلطنت عراق جو ہے وہ چلانے کی مشکلات بھی ان کے سامنے تھی، تو انہوں نے اس لیے صلح کر لی. تو اس صلح کو ویلیو نہیں دیتے. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اس صلح کو ویلیو کیوں نہیں دیتے؟ اس صلح کو ویلیو دی جناب محمد عربی نے. نبی پاک کی حدیث جو تقریباً سیاستہ کی ساری کتابوں میں ہے، سیاستہ کی تقریباً سب کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت حسن آگے مسجد نبوی میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ، بچے کے ساتھ محبت کے اظہار کے طور پر اسے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا یہ حضور کے الفاظ ہیں اور حدیث ہے اور پیغمبر کی بات ما جانتے کو نہیں. تو پیغمبر نے پھر کیا کیا؟ کہا ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یصلح بہ
دو جماعتوں کو جوڑے اس کے ذریعے، دو جماعتوں کو جوڑے اس کے ذریعے، یصلح بہ بین فئتین من المسلمین کما قال النبی۔ تو حضور نے اس صلح کی مدد جب کی اور کہا کہ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کو یہ جوڑے گا، تو حضرت حسن نے جوڑا اس صلح کو۔ جو شخص معمولی کہتا ہے کیا اس کا پیغمبر کی رسالت پر اور اس کی حدیث پر ایمان ہے؟ اگر اس پر ایمان ہے، اگر اس پر ایمان ہے کہ واقعی یہ عزت والی جگہ ہے، تو معاویہ کو قبول کرنا یہ عزت تھی مسلمانوں کی۔ معاویہ قبول کرنا اگر عزت نہ ہوتی تو حضرت حسن نے صلح تو کی، سوچو ذرا، صلح تو کر لی، لیکن اس سے بھی تو صلح ہو سکتی تھی نا کہ خلیفہ تو ہو جائے معاویہ، خلیفہ تو ہو جائے معاویہ، لیکن حضرت حسن رہیں عراق میں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہ ہو سکتا تھا کہ رہیں عراق میں، لیکن حکومت ان کی، لیکن نہیں، حضرت حسن نے مدینہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اس کا معنی یہ کہ وہ معاویہ سے دل و جان سے راضی تھے اور انہوں نے اس لیے مدینہ میں رہائش اختیار کی کہ میرے نانا کا شہر تو یہی ہے نا۔ اب جب انہوں نے وہاں رہائش اختیار کی کیونکہ امیر معاویہ سے خوش تھے، امیر معاویہ سے وہ خوش تھے، اسی لیے وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ لیکن جب امیر معاویہ کی طرف سے یزید حکمران ہوا، کن حالات میں ہوا؟ جب امیر معاویہ وفات ہوئی تو یزید وہاں نہیں تھا، کہیں باہر تھا، بعد میں آیا اور اسے باپ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، باپ کے جنازہ میں وہ شامل نہیں ہوا تھا۔ ایسے حالات میں جب اس نے اپنی حکومت کا اعلان کیا تو حضرت حسن تو فوت اور شہید ہو چکے تھے، حضرت حسین جو تھے وہاں، انہوں نے کہا ہم اب مدینہ نہیں رہیں گے، تو پھر وہ وہاں سے چلے آئے کہ ہم ادھر رہیں گے۔ اب اس طرح حضرت حسین نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ سے رخت سفر باندھا چلے۔ پھر اس کے نتیجے میں آخر میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اب میں نے کوئی تھوڑی سی تمہید تو باندھ دی واقعہ سمجھنے کے لیے، اور اگلا واقعہ جو تھا وہ سارے کے سارے آپ نے پہلے تقریروں میں آپ نے سن لیے ہیں۔ اب بیان کا تو وقت نہیں تھا، لیکن جو ماتم ہے، ہم ماتم اگر نہیں کرتے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کتاب ماتم نہ کیجیے، ماتم نہ کیجیے، یہ اکیڈمی میں لکھی گئی تھی اور حافظ اقبال رنگونی صاحب نے لکھی تھی، میری سرپرستی میں وہاں جو کام ہوتا رہا اس میں یہ کتاب ماتم نہ کیجیے، ماتم کی شرعی حیثیت، ماتم کی تاریخی حیثیت، اس پر وقت نہیں، یہ کتاب موجود ہے، جنہوں نے اس کا مطالعہ کرنا ہو تو ان کو یہ پتہ چل سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمارا عقیدہ ہمارا عقیدہ یزید کے بارے میں، حسین کے بارے میں کیا ہے، سن لو، اس پر بھی مدد ختم ہوگی۔ الحمدللہ کہ آپ نے وقت کی قربانی کی ہے، تو میں جو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ حضرت حسین کے بارے میں کیا ہے، تو ہمارا عقیدہ سن لو، اس لیے کہ جو کہتے ہیں جی اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ تو حسین کو مانتے نہیں، اہل بیت کو مانتے نہیں، یہ تو یزید کے ساتھ ہیں، نہ، ایسی بات نہیں۔ ہمارا عقیدہ صرف حوالے پر اکتفا کروں گا، حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اہل سنت کا یہ عقیدہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد میں اپنا بیان کیا ہے۔ حوالے کا ذمہ دار الحمدللہ، میں اس عمر میں بھی اور کوئی بات کہے تو جلدی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب دین کی بات پر میں آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتا ہے، یادداشت بھی ہو جاتی ہے تیز اور باتیں بھی آ جاتی ہیں ساری، اور آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ایک بیمار بول رہا ہے۔ میں نے اس پر 1.5 گھنٹہ مسلسل وہاں اولڈر میں بیان کیا تھا نا،
اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو کل انشاءاللہ العزیز برلے میں بیان ہوگا اس پر، اسی کا حصہ جو بیان کیا اس کا اگلا حصہ برلے میں ہوگا. تو اپنے آپ توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دین کی بات ہے، اور دین کی بات میں قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، مسلمانوں کے جب وہ آپس میں لڑ پڑے، انسان ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، ایک چڑھائی کرے دوسرے پر تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس کو جو بغاوت کر رہا ہے اس کو پوری طرح تم اس کو کچل دو. یا اے ایمان والو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مومنین کے مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما، پوری کوشش کرو کہ ان کو جوڑو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، لیکن تمہاری پوری کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی ایک ہے وہ تلا ہوا ہے لڑائی پاری، ان کا نہیں اس کے بجائے، اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اڑا ہوا ہے پر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر جو نہیں جوڑنے کو تیار ہوتا، جس کے پاس سوائے لڑائی کے اور بھی عنوان نہیں، فرمایا جب ایسی بات ہو تو اس وقت تم اس کو اچھی طرح دباؤ، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک کہ وہ سچائی کی طرف آ نہ جائے. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ آ جائے واپس، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر عدل سے کام لو. انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی ہیں. فرمایا وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں میں صلح کراؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو جب میں نے بتایا کہ کس طرح علی اور معاویہ ایک ہوئے، کس طرح پھر حسن اور معاویہ ایک ہوئے، کس طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو حافظ ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ کیا حسین کے بارے میں، لعن اللہ ابن فرقانہ، فرماتے ہیں کیا کہ اللہ تعالی جب یہ خبریں پہنچی کربلا کے واقعہ کی کہ ان کو تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن زیاد پر لعنت کرے، ابن زیاد پر لعنت کرے. ابن زیاد ذمہ دار ہے جس نے کہ حضرت حسین کو یزید سے ملنے نہیں دیا، اگر مل جاتے تو شاید پھر وہ شرطیں منوا لیتے، ٹھیک تھا. وما علینا الا البلاغ.